میں ایک ہوں کا بھی بڑا پیارا قصہ ہے میرے بھائی، قربان جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، آ کے بولے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں۔ تو قوم آدم علیہ السلام کو پلٹ کے پوچھی اللہ ایک ہے آپ بول، میں ایک ہوں کا بھی بڑا پیارا قصہ ہے میرے بھائی، قربان جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، آ کے بولے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں۔ تو قوم آدم علیہ السلام کو پلٹ کے پوچھی اللہ ایک ہے آپ بول رہے ہیں آدم، ہم مان لیتے تیار ہے، مگر یہ بولو آپ اس کے ایک ہونے کو دیکھے کیا؟ نہیں دیکھا، سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ تو پھر قوم بولی اے آدم جس کو تم نے ایک ہونا نہیں دیکھا تو پھر تو ہم کو کیسے بلا رہے ہیں؟ ساری قوم پلٹ گئی۔ نوح علیہ السلام 950 سال لوگوں کو وحدانیت کی دعوت دیتے رہے، اپنی رسالت کی دعوت دیتے رہے، ساری قوم کو بولتے رہے آؤ اللہ ایک ہے۔ ساری قوم آئی اور آ کر کہنے لگی اے نوح بے شک آپ کی رسالت کو اور آپ کی رب کی وحدانیت کو ہم ماننے تیار ہیں، ذرا آپ یہ تو بتائیں جس ایک خدا کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہو کیا اس کے ایک ہونے کو آپ نے دیکھا؟ حضرت نوح نے کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا۔ تو کہا اے نوح جس خدا کو تم نے ایک ہونا نہیں دیکھا تو پھر اس خدا کی طرف ہمیں کیسے بلا رہے ہو؟ جب تم دیکھ لو تو بلانا، ہم تمہاری دلیل پر ہم اسے ایک ماننے کو تیار ہیں۔ ساری قوم چلے گئی، 950 سال خدمت کرنے کے بعد صرف 80 لوگ کلمہ پڑھے۔ کتنے لوگ؟ صرف ذرا زور سے بولو، 40 مرد 40 عورت، صرف اتنے ہی لوگ کلمہ پڑھے حضرت نوح علیہ السلام کا، بس صرف اتنے لوگ کلمہ پڑھے نوح علیہ السلام کا۔ اللہ اکبر، کیا صبر تھا، کیا اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں دیے، کیا ایثار پیش کرے، کیا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تکلیفوں کو برداشت کیے، کیا صبر کی انتہا تھی۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پوچھی موسیٰ تم اللہ کی طرف بلا رہے ہو، ہمیں اللہ کو دکھا دو، ہم اللہ کو ماننے تیار ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کے بولے مولا میں 70 قبیلے کے 70 شہنشاہوں کو، پہلوانوں کو، صدروں کو لے کے آؤں، مولا کچھ بھی نہ کو کر ایک وقت جلوہ دکھا دے۔ بولے ان لوگ جا کے اپنی قوم کو بولتے، پوری کی پوری قوم کلمہ پڑھ لیتی، پورے مسلمان ہو جاتی، مولا ایک جلوہ دکھا۔ اللہ بولے میرا جلوہ دیکھتے، ایک بجلی کڑ کی پورے موت کی گھاٹ اتر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان، مولا یہ کیا ہے پروردگار، میں جلوہ دکھاتا ہوں، بول کے لایا ہے تیرا جلال دیکھ لیے لوگ، پورے کے پورے موت اتر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کرے، اللہ سے معافی چاہے، پھر اللہ تعالیٰ گزارش کرے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ پھر سے ان لوگوں کو جو ہے پھر زندگی دی، اللہ واپس آ گئے۔ بہرحال سمجھ میں آ لیا، آپ کو نہ دیکھنے کو گئے تھے، دوسرا جلوہ دیکھ کے آ گئے ان لوگ، تو اللہ تعالیٰ کا جلوہ کوئی بھی نہیں دیکھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قوم پوچھی اللہ ایک ہے آپ بول رہے ہیں، آپ دیکھے کیا؟ بولے میں نے دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام پوچھا آپ بول رہے ہیں اللہ ایک ہے آپ دیکھے کیا؟ نہیں دیکھا۔ مگر قربان جاؤ، جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی فاطمۃ الزہرا کے بابا کی، جب باری آئی حسنین مجتبیٰ کے نانا کی، جب باری آئی ابو بکر عمر عثمان و علی کے آقا کی، تو سرکار نے کہا لوگو اللہ ایک ہے میں اس کا رسول ہوں، لوگو اللہ ایک ہے میں اس کا رسول ہوں، لوگو اللہ ایک ہے میں اس کا رسول ہوں۔ قربان جاؤ، قوم نے پلٹ کر پوچھا، کافی مکے کے کافروں نے پوچھا، عرب کے مشرکوں مجوسیوں نے پوچھا اے محمد تم جس خدا کی طرف بلا رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ وہ خدا ایک ہے، کیا تم نے خدا کے ایک ہونے کو دیکھا؟ تو پیارے مصطفیٰ نے کہا ہاں، معراج کی رات میں نے اس خدا کے ایک ہونے کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا، اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ تو نوح علیہ السلام 950 سال محنت کرے تو 80 لوگ کلمہ پڑھے تھے، مصطفیٰ نے 23 سال کے اندر 1.5 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا، کلمہ پڑھا دیا ہے۔ میرا نبی جس گلی سے گزرتا تو گلی والے کلمہ پڑھتے تھے، میرا نبی جس جگہ بیٹھتا تو بے صحبت میں رہنے والے کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، پتہ کیا چلا کہ خدا کے ایک ہونے کی دلیل بھی ہمارے پاس وسیلے کی شکل میں ہے، وسیلے کی شکل میں ہے، اور اس وسیلے کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ
اب عظمت مصطفیٰ کا ایک پہلو بھی دیکھ لیجئے اسی حوالے سے. پھر اب صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ کسی نبی نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا, اللہ نے فضل کیا, آپ نے اپنے رب کو دیکھا نہیں, آپ نے اپنے رب کو دیکھا, یا رسول اللہ ذرا بیان کر دیجئے اللہ ہے کیسا. صحابہ اکرام کو معلوم تھا کہ وہ ہم کو معلوم ہے نا جی, اللہ کی کوئی شکل نہیں ہے, اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, اللہ کا کوئی پیر نہیں ہے, اللہ کا کوئی ایسا روپ نہیں ہے جس کو بیان کیا جا سکے. ہم کو معلوم ہے تو صحابہ کو نہیں معلوم تھا, بولو نا جی. مگر صحابہ کو معلوم تھا کہ اللہ کا کوئی روپ نہیں ہے جسے بیان کیا جا سکے. مگر صحابہ بولے اللہ کا پتہ پوچھے تو نبی کی عظمت معلوم ہوتی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان, آقا ذرا بتا دے اللہ کیسا ہے. تو رسول اللہ نے جواب دیا اللہ کیسا ہے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے, صحابیوں تمہارے لیے بس اتنا کافی ہے, من رانی فقد رأی الحق, جس نے مجھ کو دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا, جس نے مجھ کو دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا. قربان جائیں یہ حق کا جلوہ بن کر تشریف لائے ہیں, حق کا پرتو بن کر تشریف لائے ہیں, حق کا پرتو بن کر تشریف لائے ہیں. اللہ اللہ. اسی لیے آقا علیہ السلام کو نور من نور اللہ کہا جاتا ہے, نور من نور اللہ کہا جاتا ہے. حضور اللہ کا نور ہے, حضور اللہ کا نور ہے. دوستو پیارے بزرگ اور دوستو قربان جائیں, اب اگر میں تفصیلات میں چلا جاؤں گا تو فجر کا وقت ہو جائیں گا. جتنی بھی چیزیں کائنات میں ہیں خدا کی قسم وسیلے سے ہے. ایک اور وسیلہ بتاتا ہوں, اہل حدیث کل صبح میرے کو پریکٹیکل بتا دینا بغیر وسیلے کے تو مسلمان ہوتا کیا. میرے کو نہیں بتایا تو آپ کو تو بتانا. اہل حدیثوں کو میں بول رہا ہوں دیکھ میاں اللہ خالی اللہ ہی ہے نا, بے شک خالی اللہ ہے, اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے. تو پھر ایک کام کر, کل سے تو خالی لا الہ الا اللہ پڑھنا, محمد رسول اللہ بولنا ہی نہیں. کل سے تو خالی لا الہ الا اللہ پڑھنا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. مرے تک بھی مسلمان نہیں ہوتا, ہوتا نہیں ہوتا. دیکھو اگر کوئی کافر ہے دھونی کا, نے بیچارہ مسلمان ہونا چاہا, آپ پکڑ کے مولانا صاحب کے پاس لائے, مولانا صاحب اس کو بولے کیا میاں کدھر آ گیا تو ملیش, بولے صاحب میں مسلمان ہونا چاہ رہا ہوں. اچھی بات ہے مسلمان ہونا چاہ رہا ہے تو ایک کام کر, جا کے پانی نہیں نہا کے اچھے کپڑے پہن کے آیا, کپڑے بڑے پہن کے آیا, امام صاحب کے سامنے آپ لوگوں میں لائے, پکڑ کے بٹھا دیے, بولے آج پٹھا جو ہے مسلمان ہوتے کی فاتحہ دے رہیں گے, بول کے بیٹھ گئے. مگر ہوا کہ آپ انہیں جو ہے امام صاحب کلمہ پڑھائیں, بولے پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, انہیں پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. امام صاحب پڑھیں, پڑھو واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. انہیں بولا مول صاحب وہ لا الہ الا اللہ میں اللہ آ گیا, نہیں ہے کوئی معبود بھی آ گیا, اشہدو میں گواہی دیتا ہوں بھی آ گیا, اللہ کے ایک ہونے کی گواہی میں دے دیا, یہ محمدن عبدہ ورسولہ یہ کیا ہے. امام صاحب بولے یہ نبی کے ایک ہونے کی گواہی ہے, نبی کے اللہ کے رسول اور بندے ہونے کی گواہی ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور عبدیت کی گواہی ہے. دے بابا میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں بول کے بولا, اللہ کی گواہی دیا, محمد رسول اللہ نہیں بولتا ہوں. مول صاحب, مول صاحب بولے پھر تو جہاں تھا وہیں اچھا ہے یا نہیں چل سکتا, بولے بات سمجھ میں آئی, تو جہاں کا پیس ہے وہاں کہیں چل سکتا, یہاں نہیں چل سکتا. بات سمجھ میں آئی. نہیں مول صاحب میں نماز پڑھتا ہوں, روزے رکھتا ہوں, زکوٰۃ دیتا ہوں, حج کرتا ہوں, ختنہ بھی کراتا ہوں. بولا مول صاحب بولے دیوانے تو ختنہ کرا لے, نماز پڑھ لے, روزہ رکھ لے, زکوٰۃ دے لے, حج کر لے, کیا کیا کرتا کر لے, تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. بولے بات سمجھ رہے ہیں آپ, بغیر کلمہ پڑھے کے نماز پڑھا تو مسلمان ہوتا, بغیر کلمہ پڑھے کے جو ہے قرآن کی تلاوت کرا تو مسلمان ہوتا, بغیر کلمہ پڑھے کے حج کو گیا تو مسلمان ہوتا. سعودی عرب گورنمنٹ اس کو پاسپورٹ نہیں دیتی, ویزا نہیں دیتی, انہیں جاتا کہاں سے. کئی کمل صاحب انہیں بیچارہ آنا چاہ رہا, اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا, جو ہے چپ انہیں کلمہ ہی نہیں پڑھا بول رہی گورنمنٹ. بات سمجھ میں آئی. تو پیارے بزرگوں اور دوستوں, اب انہیں بولا مول صاحب میں پھر اتنے نماز پڑھا تو مسلمان نہیں ہو سکتا. بولے نہیں ہو سکتے, نماز پڑھنا مسلمان ہونے کی دلیل نہیں ہے. نماز پڑھنا مسلمان ہونے کی دلیل
نہیں ہے. روزہ رکھنے سے کوئی بھی مسلمان نہیں بنتا. یہ الگ بات ہے مسلمان نماز پڑھتا، مگر نماز پڑھنے سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہوتا. نماز مسلمان جو قرآن پڑھے، مسلمان قرآن پڑھتا ہے مگر قرآن پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان زکات دیتا ہے، زکات دینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. تو اب انہیں کیا کرا؟ مول صاحب میں کلمہ پڑھا نا، مول صاحب اللہ کو مان رہا نا، مول صاحب لا الہ الا اللہ پڑھ رہا نا. مول صاحب بولے 6 مہینے پڑھ لے، مسلمان نہیں ہو سکتا. پھر کیا کرنا؟ بولے سچے دل سے محمد رسول اللہ کہہ دے، مسلمان ہو جائے گا. سچے دل سے محمد رسول اللہ کہہ دے، مسلمان ہو جائے گا. تو پتا کیا چلا؟ مسلمان ہونے کے واسطے بھی ذات محمد نہیں بلکہ نام محمد کو وسیلہ بنایا گیا. نام محمد کو دل سے اور زبان سے کہنا، زبان سے کہنا، نام محمد زبان سے کہنا، اور ذات محمد کو دل سے ماننے کا نام مومن ہے. ذات محمد کو دل سے ماننا اور نام محمد کو دل سے اقرار کرنے کا نام ایمان ہے. جاہل قوم ایمان کس کو بولتے نہیں سمجھی. بغیر نبی کے وسیلے کے ایمان بھی مکمل. ہم بولے اے اللہ بیچارہ لا الہ الا اللہ بول رہا نا، مولا آپ کو ماننے کو تیار ہے، پروردگار آپ کو خدا مانتا بول رہا، آپ کو رب مانتا بول رہا، رزاق مانتا بول رہا، رحمان مانتا بول رہا، رحیم مانتا بول رہا. اے اللہ آپ کے لیے بیچارہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے، پروردگار ذرا قبول کر لو مولا اس کو. آپ کے نبی کو نہیں مانا تو کیا ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ بولے بندے کیسے باتیں کر رہا؟ میرے کو ماننا کوئی کمال کی بات ہے کیا؟ میرے کو نہیں مانے تو میں منوا لیتا ہوں بول رہے اللہ تعالیٰ. بولے مولا وہ کیسے؟ بولے اگر سنگل اسٹائل میں منوانا ہے ہائی وے پہ بھیجتا ہوں، لاری کی کٹ ماری تو نے اللہ پکارتا بول رہے. بات سمجھ میں آئی؟ لاری کی ایک کٹ اللہ نہیں سمجھ میں آیا. رگا ہے نہیں سانس کے، ذرا فرشتے کو بھیج کے بولتا ہوں ذرا یوں دباؤ اللہ اللہ اللہ. اللہ ہی یاد آتا. صحیح چل رہی بول کے یاد نہیں آ رہا، ذرا رکی تو اللہ ہی یاد آتا. جب بیوی یاد نہیں آتی، بچے یاد نہیں آتے، اماں یاد نہیں آتے، اللہ ہی یاد آتا. اللہ بولے میرے کو ماننا کون سے کمال کی بات ہے؟ دواخانے کے بستر پہ لٹا کے منوا لیتا ہوں بول رہی. بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ بولے میرے کو ماننا کمال نہیں ہے. بولے اب یہ تو سنگل اسٹائل میں تھا منوانا، اب مجموعے کو منوانا ہے. کیا کرنا؟ کوئی بھی نماز کو نہیں آ رہے، زور کا ایک دھونی میں یوں جھٹکا دیا، پورے فجر میں یہی دکھتے. اللہ بولے میرے کو منوانا کیا کمال کی بات ہے رے بندے، دیوانے باتاں کر رہا. میرے کو تو مانتا ہی مانتا، میں خدا ہوں، میری قدرت کو تو ماننا ہی ماننا ہے. ارے میرا حبیب رحمت للعالمین ہے، وہ کسی کی رگوں پہ انگلیاں نہیں رکھتا، وہ کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھتا. جو اس کو دل سے مان لیا وہی مسلمان کہلاتا. یہ ہے وسیلہ، سرکار کی ذات وسیلہ ہے، تبھی تو ہم لوگ مسلمان بنے میرے بھائی. سرکار کو نکال کے ایک پوری اہل حدیث کو چیلنج ہے. اب کہاں قرآن حدیث لایا؟ کلمہ پڑھ کے بتا پہلے. کہاں کے گاؤں والوں کے جیسا ہولوں کے سے باتیں کر رہا، لوگوں کو ہولا بنا رہا، پانڈبے والوں کو، آٹو والوں کو پیارے لڈو. سرکار کا نام نکال کے کلمہ پڑھ کے بتا دے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ وحدانیت ہے، محمد رسول اللہ وسیلہ ہے. بندے کو وحدانیت تک پہنچنے کے لیے ذات محمد وسیلہ ہے. نہیں بغیر وسیلے کے نہ کلمہ پورا ہوتا نہ نماز پوری ہوتی. دیکھو امام صاحب کیا کریں، ایک شبینہ، ہمارے رضوان پاشا صاحب بہت مشہور ہے شبینے سنانے میں. کرنول کے اندر ایک نیا جیالہ پیدا ہو گیا ہے، سرکار کا صدقہ، غوث پاک کا صدقہ. روزانہ 1 رات میں قرآن، 2 رات میں قرآن، 3 رات میں قرآن. وہ نئی کرامتیں ظاہر ہو رہی. اب میں رضوان پاشا صاحب جیسے حافظوں کو اگر لے کے آیا دھونی کی مسجد میں، میں بھی کھڑا ہوں، انہوں بھی کھڑے ہیں، پوری قرآن پڑھ رہی. پہلی رکعت میں پڑھ دیے سمجھو پوری قرآن. دوسری رکعت میں خلاص بھی رب الناس کا سورہ پڑھ کے رکوع کرے. دوسری رکعت میں
رکو کر کے اب تھکے ہوئے تھے نا بہت, 2 سجدے کر کے اٹھے اب قاعدہ کرے تو کہاں تھک جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پوری مسجد پریشان ہو گئی, مول صاحب اتنی قرآن پڑھیں تو تحیات کہیں کو نہیں پڑھے. یہ نیا مسئلہ پیدا ہوگا. پوری قرآن پڑھ لیے مول صاحب, تحیات کہیں کو نہیں پڑھے. وہ 2 منٹ کا پڑھ لیتے تو قصہ ختم تھا. کچھ نہیں ہوتا میاں, قرآن پڑھ لیے نا نماز ہو جاتی. چل. انہیں کل صبح جامع نظامیہ کو پہنچ گیا, اور بعض ہمارے پیارے لوگ بریلی شریف کو پہنچ گئے, فتویٰ منگایا, اور بعض بازو والے اہل حدیث کا نے فتویٰ منگایا, انہیں تبلیغیوں کا سے فتویٰ منگایا, انہیں شیعوں کا سے منگایا, انہیں خارجیوں کا سے منگایا, انہیں رافضیوں کا سے منگایا. پورے مل کے لکھے, قاعدہ نہیں پڑھے. نہیں, دوسرے سجدے میں سے اٹھتے کی سلام پھیر دیا. قاعدہ نہیں پڑھے, نہیں پڑھے, نماز نہیں ہوئی. نماز آجی بول صاحب پوری قرآن پڑھے قیام میں, پہلی رکعت میں 2 سجدے بھی کرے, دوسری رکعت میں 2 سجدے کرے, نماز نہیں ہوئی. نہیں ہوئی. قاعدہ نہیں پڑھے نا, تشہد نہیں پڑھے نا, درود ابراہیم نہیں پڑھے نا, نہیں ہوئی نماز. مول صاحب پوری قرآن پڑھے جی, ہاں جی پوری قرآن پڑھے, تشہد میں بیٹھ